ایک اور سر بڑا ہی انتہائی اہم بلکہ میں کہوں گا کہ کویشچن ہے کہ لڑکی جو کہ ایک دبلی پتلی صحت کی کہہ لیں کہ نارمل صحت ہے اس کی، اس طریقے سے ہیلدی نہیں ہے دیکھنے میں، اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس کے جسم کے اوپر اس طریقے سے گوشت نہیں ہے، تو یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی جو صحت ہے اگر وہ جتنی دبلی پتلی ہوگی اس کو ایشوز ہوں گے کنسیو کرنے میں. ٹھیک ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا پریگننسی کے لیے، اس کو کنسیو کرنے کے لیے عورت کا صحت مند ہونا تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے، لیکن کیا جو کم کہہ لیں کہ جو دبلی پتلی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمپیریٹیولی وہ لڑکی جو کہ دیکھنے میں ایک آپ تھوڑی سی ہیلتھی نظر آ رہی ہوتی ہے، موٹی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہیلدی میں اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وزن کا تعلق حمل کی صحت سے نہیں ہے. صحیح. دبلی پتلی بچیوں کے بچے بھی بہت صحت مند ہوتے ہیں، اور بہت موٹی خواتین کے بچے عموماً ہم نے دیکھا ہے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو وزن اس میں کوئی بھی نہیں ہے. ہر قسم کی خاتون، اصل میں جو چیز ہے وہ اس کی صحت ہے. ہیلدی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور تھن لین ہونا یا فیٹ یا چبی ہونا یا موٹا ہونا یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس چیز میں کنسیڈر ہم یہی کریں گے کہ خاتون یا بچی ہیلدی ہونی چاہیے. اچھا سر، سی سیکشن اور ڈیلیوری کے اندر خصوصی طور پہ ہمیں بڑا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کامن میتھ ہے کہ بھئی اگر کسی لڑکی کا پہلی دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو اگلے چاہے آپ کے دوسرا بچہ ہو، تیسرا بچہ ہو، چوتھا بچہ ہو، آپ کے اوپر سی سیکشن جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. کتنی سچائی ہے اس بات کے اندر؟ دیکھیں، اس میں سچائی بھی ہے اور نہیں بھی ہے. ایک اسٹڈی ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہوئی، اس کا نام ہے ویڈیک اسٹڈی. اس کے اندر ویجائنل ڈیلیوری آفٹر سی سیکشن. صحیح. تو ویجائنل ڈیلیوری یا جس کو ہم کہیں گے نارمل ڈیلیوری، یہ کوائٹ نارمل ہے، ہو سکتی ہے سی سیکشن کے بعد، مگر اس کے اندر جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وقفہ نہیں رکھا جاتا. اگر آپ بچہ ابھی 9 ماہ کا ہے اور پھر آپ دوبارہ پریگننٹ ہو گئے ہیں، یا بچہ 1 سال سے کم عمر کا اور ماں پریگننٹ دوبارہ ہو چکی ہے، تو پچھلے سی سیکشن کے جو سکار ہوتے ہیں یا زخم ہوتا ہے وہ اتنے پراپر طریقے سے مضبوط نہیں ہوا ہوتا کہ وہ نارمل ڈیلیوری کے وقت کے کنٹریکشنز کو سہ سکے. تو اس میں کمپلیکیشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ وقفہ مناسب رکھیں گے 2 بچوں کے درمیان، جو کہ ہماری منصوبہ بندی والے اور یہ سب کہتے ہیں کہ آپ 2 بچوں کے درمیان وقفہ رکھیں، تو وقفہ اگر اچھا ہو تو آپ سی سیکشن کے بعد نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے. مگر عموماً دیکھنے کو اس لیے بھی یہ آتا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے ہسپتال اور اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر سی سیکشن کو اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک تو کوئک چیز ہوتی ہے. اگر نارمل ڈیلیوری ہوگی تو اس کے لیے پورا ویٹ کرنا پڑتا ہے 7-8 گھنٹے، اگر کیونکہ وہ ایک پورا پروسیس ہے، اس میں وہ چلے گا تو اس کے بعد بچہ باہر آئے گا. تو عموماً ٹائم بچانے کے لیے وہ سی سیکشن کرتے ہیں. پیسے بھی زیادہ ہیں اور ٹائم بھی کم لگتا ہے. یہ اس بات میں میرا اگلا سوال بھی بالکل یہی تھا کہ بہت تاثر دیا جاتا ہے. زیادہ ایسا مت پوچھیے گا کہ ڈاکٹر میرے خلاف ہو جائے. دیکھیں، ایک ریالٹی ہے جو کہ بہت سارے کامن جو لیب ہیں نا ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ آج کے دن کے اندر اگر کسی اسپتال کے اندر نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہوتی ہے 9 ماہ تک ڈاکٹر جو ہے ان کو ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ بھائی آپ کی نارمل ڈیلیوری ہے نارمل، لیکن جب وہ جاتے ہیں ڈیلیوری کے لیے آن سپورٹ پیشنٹ کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے بچے نے پوٹی کر دی ہے، آپ کے بچے کی دھڑکن جو ہے وہ اس طریقے سے پراپر نہیں آ رہی ہے، ہمیں فوری طور پہ سی سیکشن کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو آن سپورٹ آ کے اس طرح کا ڈیسیجن، اور ان کے جو وہ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کے لیے جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جاتے ہیں، ادروائز ایک نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ ان کی ہو سکتی تھی. تو اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا یہ اس سوسائٹی کا چنک ایسا ہے جو کہ یہ کرتے ہیں، اور میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہے. مگر اکثریت یہ ہوتا ہے کہ جس کی سی سیکشن کی بن رہی ہو تو اسی کو کہا جاتا ہے، عموماً نہیں کہا جاتا. دیکھیں، جو بچہ ہے اس کو آج کے دور میں جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ہم اگر دوسری طرف سے دیکھیں، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، دوسرے رخ سے دیکھیں تو آج کل کی دور کی بچیاں وہ تکلیف سہتی بھی نہیں ہیں.
اکثر بچیاں یہی کہتی ہیں کہ ہمارا سیکشن کریں, ہمیں بے ہوش کر کے بچہ نکال لیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو. کیونکہ اس چیز کو اب اس طرح لیا گیا ہے کہ ہمیں بس ٹیکا لگے گا, ہم سو جائیں گے, جب اٹھیں گے ہماری گود میں بچہ ہوگا, تو ہمیں اس پورے پروسیس میں سے گزرنا نہیں پڑے گا جس سے ہماری مائیں گزری ہیں. تو وہ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ خود بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اسپائنل انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, بے ہوشی والے بھی ہوتے ہیں, تو اکثر لوگوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ مکمل بے ہوش کر کے ہمارا بچہ پیدا کریں. تو یہ وائس ورسا ہے, دونوں طرف سے چیزیں ہیں, مکس ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. صحیح. یہ بھی اس میں بھی غلط بات رہی ہے کہ پیسوں کے لیے کیا جاتا ہے. پیسوں کے لیے کون کچھ نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی, تو اس چیز کو تو ٹھیک ہے. بہرحال صحت کے شعبے میں اتنا آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسوں کے لیے کیا جائے, کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ہم ہر چیز پیسوں کے لیے نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ڈاکٹر اس وقت ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے, اور اس کے مطابق اس نے دیکھنا ہے کہ نارمل ہو سکتا ہے, سیکشن ہوگا یا کوئی اور پروسیجر ہوگا. تو اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. کہ باقی رہ گئی جو آپ کی بات ہے کہ پیسوں کے لیے, یا وہ ہمیشہ ٹروتھ نہیں ہوتا, کچھ ہوں گے, مطلب مکس ہے ہر چیز, مگر عموماً نہیں ہے ایسا. میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹر کو اس طرح کا فیصلہ کرے, اور جو ڈیسیجن اس وقت کا ہوتا ہے وہ اسی وقت کا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر نے, اینستھیٹسٹ نے, گائنیکالوجسٹ نے وہ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا.